اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناہ بغلام حلیم فبشرناہ پھر ہم نے ان کو بشارت دی بغلام حلیم ایک بردبار لڑکے کی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے چکے اور ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور ان کو آگ میں ڈال کر جلا کر ختم کرنے کی پوری کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جب وہ نکلے تو انہوں نے فرمایا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اب تمہارا شہر چھوڑ کر جاتا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اور وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، نیک ہو، صالح ہو، تاکہ تیری توحید کا یہ پیغام اسی طریقہ سے چلتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ پہنچا ان کے ساتھ کوشش کرنے کو، قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ قال، تو اس نے کہا، یا اباتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلم، جب دونوں اس بات پر راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو الٹا لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا ان کو کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو اپنی خواب کو سچ کر چکا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور وہ اپنے بیٹے سے ذکر کیا، اور بیٹا بھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تو انہوں نے بھی کسی قسم کی حیل و حجت کیے بغیر، قیل و قال کیے بغیر کہا کہ اے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے، یہ اس کی رائے معلوم کرنے کے لیے تھا، اور دوسرا یہ کہ واقعہ اس کے سامنے آ جائے کہ جب میں فوراً اس کو کہوں کہ اللہ نے مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ گھبرا نہ جائے، اس کو معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔
تو بیٹے نے یہ بات کہی کہ یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے روکنے کے لیے بہانہ تراشا۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر آج ابراہیم علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو پھر کبھی بھی میرا زور ابراہیم پر نہیں چل سکتا۔ تو پہلے وہ مائی صاحبہ کے پاس گیا، جا کر کہا کہ ابراہیم بیٹے کو لے کر کہاں گئے؟ کہا کہ اپنے کسی کام سے لے کر گئے ہیں۔ کہا کسی کام سے لے کر نہیں گئے بلکہ وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو مائی صاحبہ نے پوچھا کہ ذبح کیوں کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم ہے۔ تو مائی صاحبہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اس میں بہتری ہے۔ وہ وہاں سے مایوس ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، جمرہ اولا کے پاس، اور آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کہ اب یہ ایک اکلوتا بیٹا ہے اور تو اس کو ذبح کر دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس آ گیا، دوبارہ اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی۔ وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ پھر جمرہ عقبہ کے پاس آ گیا تو وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری۔ تو شیطان پھر وہاں سے مایوس ہوا کہ ابراہیم میرے داؤ پیچ میں آنے والے نہیں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کے لیے لٹایا تو بیٹے نے تجویز دی، ان پر سفید چادر تھی جو انہوں نے باندھ رکھی تھی، تو بیٹے نے تجویز دی کہ ابا جان میرے پاس تو یہ ایک ہی سفید کپڑا ہے، اگر آپ یہ بھی یعنی ذبح کرتے وقت خون آلود ہو جائے گا تو مجھے کفن کس میں دیں گے، تو آپ اس کو اتار لیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سفید چادر ان سے اتاری، اور پھر بیٹے نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، اس لیے کہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت جسم کانپتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو شفقت پدری ہے اس کے سبب سے آپ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو باندھا، اور پھر فلما اسلما، اب دونوں تیار ہو گئے ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اب جبین کے پر لٹایا ہے، الٹا لٹایا ہے، تاکہ بیٹے کا جو چہرہ ہے یا بیٹے کی جو آنکھیں ہیں جب وہ آنکھوں میں پڑے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کے اندر مانے ہو جائے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں لٹایا تو پھر اب وہ چھری چل نہیں رہی، ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں، تو اچانک سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہٹتے ہیں تو پچھلی جانب میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک دمبا کھڑا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ دمبا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک جنت کے اندر پالا ہے، اور اس دمبے کو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا کے اندر اتارا۔ یہاں پر ایک اور بحث شروع ہوتی ہے کہ ذبح ہونے والے کون تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ یہاں پر بنی اسرائیل نے واقعے کو تبدیل کرنے کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ فضیلت بھی انہوں نے حاصل کرنے کے لیے واقعات کو بدل دیا ہے۔
جبکہ ان کی روایات، ان کی اپنی کتابوں کے اندر خود وحیدک کے الفاظ موجود ہیں کہ جب وہ تنہا تھے، اکلوتا بیٹا تھا، تو اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب وہ اس کی معنی یوں کرتے ہیں کہ چونکہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں تھے اور یہاں پر کنعان کے اندر وہ حضرت اسحاق تھے، وہ اکیلے تھے، اکلوتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وحیدک کے الفاظ کہہ دیے کہ جو اکلوتا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ حالانکہ اکلوتا بیٹا آپ سب جانتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی دوسرا بیٹا موجود نہ ہو تو اس کو اکلوتا کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دی۔ اب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت بھی دی جا رہی ہے، تو یہ تو آزمائش نہ رہی کہ اگر یہ ذبح ہو جائے گا تو پھر یعقوب کیسے ہوں گے؟ تو لا محالہ اللہ تعالیٰ اس کو ذبح ہونے سے بچا ہی لیں گے۔ تو اس لیے، اور دوسری بات، اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو وصف ذکر فرمایا ہے وہ بغلام علیم کا لقب استعمال فرمایا، بغلام علیم کا وصف استعمال فرمایا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بغلام حلیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ علیم کا مطلب علم والا ہوگا اور حلیم کا مطلب بردبار ہوگا۔ بردبار اس کو کہا جاتا ہے کہ جو تکالیف اور مصیبتیں آئیں تو ان پر وہ صبر کرے، اس کو بردبار کہا جاتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ سخت وادی کے اندر رکھا، اور وہاں پر وہ جس طرح آزمائشیں آتی رہیں اور وہ ان کو اسی طریقے سے وہ برداشت کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ جو مینڈا تھا، اس مینڈے کو جب ذبح کیا گیا تو اس کا جو سر تھا، سینگوں والا اس کا سر تھا، سینگ تھے اس کے بڑے بڑے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کے میزاب کے ساتھ، جہاں سے وہ بارش کا پانی اترتا ہے، وہاں پر لٹکایا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک وہاں پر لٹکا رہا ہے، اور اس کے بعد جب بیت اللہ پر وہ حملہ آور ہوئے حجاج بن یوسف کی فوج، تو اس میں وہ جھلس گیا تھا، اس میں وہ ختم ہو گیا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز آپ پڑھ چکے تھے، تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ڈھانپ دو، میں تمہیں پہلے کہنے والا تھا کہ اس کو ڈھانپ دو، تاکہ نمازی کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اس کی نماز میں خلل ڈالنے والی ہو، جو اس کی نماز کی توجہ دوسری طرف مرکوز کر دے، تو اس کو اب اس طریقے سے ڈھانپ دو۔ تو اس وقت وہ جو دمبے کا سر تھا، سینگوں والا تھا، تو اس کو ڈھانپ دیا گیا تھا۔ چونکہ یہود جو تھے یہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں ہے، تو انہوں نے ہر حربہ، ہر طریقہ وہ استعمال کیا کہ جس سے یہ روایت، یہ بشارت وہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف چلی جائے۔ ان کی کتابوں کے اندر بھی اس طریقے کی روایات موجود ہیں، لیکن جو درست روایات ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ احادیث بیان فرما رہے تھے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ یہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو آیت پڑھی اور اس کے تحت احادیث بیان فرمائی، تو حضرت کعب بن احبار ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کہ یہ جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں اس کو میں اپنی کتابوں سے بیان کرتا ہوں۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ جو اب مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے یہودیوں کی کتابوں سے وہ ساری روایات بیان کی، اور انہوں نے اس بات سے یہ بات ثابت کی روایات کو بیان کرنے سے کہ یہ جو ذبح ہونے والے تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے، حضرت اسحاق نہیں تھے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانہ میں ایک یہودی عالم مسلمان ہو گئے، تو عمر بن عبدالعزیز نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ ذبح ہونے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ذبح ہونے والے جو اصل میں حقیقت ہے
بغیر تحریف کے بات یہ ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے ابن الذبیحین، ابن الذبیحین۔ ذبیحین دو، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جو تھے وہ حضرت عبداللہ، وہ حضرت عبد المطلب کے بڑے بڑے بیٹے تھے۔ عبد المطلب کے بیٹے فوت ہو جاتے تھے، انہوں نے منت مانی کہ اگر میرے بیٹے زندہ رہیں اور میرے 10 بیٹے ہوں تو میں اپنے پہلے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، قربان کر دوں گا۔ تو جب وہ بیٹے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے تو اب ذبح ہونے کی باری حضرت عبداللہ کی تھی۔ اب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جب آگے آئے تو اب وہ شفقت پدری آئی، تو انہوں نے پھر علماء سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے بدلے میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، تو یہ ان کا فدیہ ہو جائے گا حضرت عبداللہ کا۔ تو حضرت عبداللہ کا فدیہ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر کے دیے تھے۔ تو اس طریقہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہا جاتا ہے۔ اب اگر ذبح ہونے والے حضرت اسحاق ہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے ابن الذبیحین وہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ پہلے ذبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبی حضرت عبداللہ۔ تو اس طریقے سے جو روایات ہیں، دوسری روایات جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہیں، بعض ہمارے علماء نے ان کی کتابوں پر اعتماد کرتے ہوئے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، وہ بھی روایات ذکر کی ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہوں، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ جتنی بھی روایات حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبح سے متعلق ہیں، یا تو وہ غیر معروف، منکر، ضعیف روایات ہیں، یا وہ روایات موضوع ہیں۔ صحیح احادیث کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو بہرحال ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو وہ عقل میں آئے، وہ ہمارے شعور میں آئے، وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل کو اللہ کے احکام کے تابع ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے احکام کو اپنی عقل کے تابع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب